کے بعد وہاں گندم کے دانے کھوشے نکلیں گے، انہیں پھر لے جا کے کھلیان میں صاف کرو گے، چکی میں پیس کے آٹے بناؤ گے، پانی ڈال کے گوندھو گے، اس کے بعد توے میں رکھ کے اسے گرم کر کے روٹی بناؤ گے، پھر اسے کھا سکتے ہو۔ اور یہاں جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دل میں سوچا یہ کھانے کا من کر رہا ہے، منہ کے سامنے آ کے حاضر ہے۔ تمہیں قدر نہ ہوئی آدم، دل کو اپنا داغدار بنا لیا، معاف تو گناہ تمہارا کر دیا، لیکن دل کی دھلائی باقی ہے، ریپیئرنگ باقی ہے۔ جاؤ دنیا میں ریپیئرنگ کرو اور دل کی صفائی کرو۔ ہم وہی تو کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ نے اپنے دل کی صفائی کی اور چلے گئے، جنہوں نے بھی اپنے دل کی صفائی کی جنت میں رہنے کے لائق بن گئے، ان کو اللہ نے واپس بلا لیا اور جنت میں جگہ دی یا دے گا قیامت کے دن۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دل کی صفائی کر رہے ہیں یا زیادہ داغ لگا رہے ہیں؟ ایک آدمی کو جب مجرم ہوتا ہے، کرمنل، اس کی سزا ہوتی ہے جیل۔ چھوٹے جیل میں اگر زیادہ بدماشی کرے جیل میں بھی چلا گیا، مجرم تھا تو اس کی سزا ہوئی جیل۔ جیل میں بھی جا کے شرارتیں کر رہا ہے، مار کٹائی کر رہا ہے، تو اسے بڑے جیل میں بھیج دیتے، وہاں بھی وہ شرارت کر رہا ہے اور بڑے جیل میں بھیج دیتے، لاسٹ میں اسے تہاڑ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، جو سب سے خطرناک ملک کی جیل ہے۔ اگر وہاں بھی جیل میں رہ کے وہ شرارتیں کرے، وہاں بھی کرمنل بنے، وہاں بھی جرائم کرے، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ہم وہی ہیں، ریپیئرنگ کے لیے آئے تھے دنیا میں، کہ دل میں جو ہمارے باپ نے غلطی کی تھی اس کا داغ ہمارے پاس بھی ڈی این اے سے پہنچ گیا ہے، ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں، دل کو حقد سے صاف کر رہے ہیں، غیبت سے صاف کر رہے ہیں، جھوٹ اور فریب سے صاف کر رہے ہیں، اپنے دل کی طہارت کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں۔ تزکیہ کے لیے 1,24,000 ریپیئر کرنے والے اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم۔ 3 کام ہوتا تھا ان کا، 1,24,000 نبی رسولوں کا 3 کام ہوتا تھا۔ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے معانی اور مفہوم کو اور حکمت، اپنی حدیث، اپنے طرز زندگی کو ان تک پہنچانا۔ تیسرا، ان کے دلوں کی صفائی، تزکیہ کرنا، طہارت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ابراہیم نے دعا بھی کی تھی، رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہی 3 کام کرنے کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ نبی بھیج عرب کی سرزمین میں، اور ہمارے پاس اللہ نے بھیجا اور انہوں نے یہی 3 کام کیا، ہمارے دلوں کا تقوی۔ یہی تو بتایا، روزہ رکھو، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، روزہ رکھو گے، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ کے لوازمات سے بچو، فریب سے بچو، دھوکے سے بچو، ان چیزوں سے بچو، غیبت چغلخوری سے بچو۔ روزہ رکھ کے یہ نہیں کرو گے تو تمہارے دل کی دھلائی ہوگی، ریپیئرنگ ہوگی، طہارت ہوگی، تزکیہ ہوگا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے تو ہم نے تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن روزہ رکھ کے بھی اگر وہی کرائم کرتے ہو، اس دنیا میں آ کے تہاڑ جیل میں بھی وہاں بھی جرائم کرتے ہو، کہاں بھیجیں گے اب تجھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ڈھیل دیتے ہیں ان کو، یہ تو آئیں گے ایک دن ہمارے پاس، اس وقت انہیں پتہ چلے گا۔ دعویٰ تو ایسے کرتے ہیں کہ باپ کی جنت ہے، جب چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آئیے واپس آتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں سے پہلے ایمان والے بنو۔ یہیں سے ہمارے پاس یہ پہلا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، کیسے کریں۔ رمضان آ رہا ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے۔ کیا بے نمازی مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ جو برملا شراب پیتا ہے، کیا اس کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کوئی بدکار کے لیے جو مستمر ہے توبہ نہ کرے، اس کے لیے رمضان ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کسی چور کے لیے، اچکے کے لیے، کیا کسی اللہ کے نافرمان کے لیے جو مستمر ہے، اصرار کرتا ہے، اس کے
لیے ہے رمضان، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ تو رمضان آنے سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرنا یہ رمضان کا استقبال ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، لوگو تمہارے پاس ایک مقدس مہمان آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے، کئی دنوں بعد وہ مہمان آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا مہینہ، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ، شہر الصیام، روزوں کا مہینہ، قرآن نازل ہونے کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، لیلۃ القدر کا مہینہ، رمضان کی مقدس راتوں والا مہینہ، ایسا مہینہ آیا چاہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران، وفی روایہ ابواب النار، وصفدت الشیاطین۔ تین کام ہوتا ہے، اللہ شیاطین کو قید کر لیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، انسان قید نہیں ہوتے، جو خود بن جاتے ہیں شیطان۔ شیطان سے بڑا شیطان بن جاتا ہے انسان، ان کو قید اللہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرو اور زیادہ اجر ملتا ہے، اضعافا مضاعفا۔ ایک روزہ رکھے، اگر ایک روزہ رکھ لیا، ہر قدم پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا۔ افطاری کے وقت دعا کرو تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، سحری کے وقت نیت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر رہا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں نیت کرتے ہو پورے مہینے کا ہم روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ جب تم تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب تم روزہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جنت جانے کے راستے کتنے آسان ہو جاتے ہیں، تو جنت جانا آسان ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند، یعنی برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو برا انسان ہوتا ہے وہ بھی برائی چھپ کے کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں چھپ کے برائی کرتا ہے نا، جو کھلے عام پیتا پھرتا ہے رمضان کے مہینے میں چھپ چھپ کے پیتا ہے۔ جو کھلے عام ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا وہ بھی چھپ چھپ کے گھروں میں کھاتا ہے، یعنی برائی کر رہا ہے لیکن چھپ چھپ کے کر رہا ہے۔ برائی کو مشکل بنا دیتا ہے اللہ رمضان میں، اور اچھائیوں کو، جنت جانے کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ یہی ہے یہ اس مہینے کی خصوصیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن نازل ہوا اس رات میں، آپ کو پتا ہے نبوت کے بعد 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں، 23 سال، 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں دنیا سے گئے، 23 سال قرآن نازل ہوا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں قرآن نازل ہوئی، لیلۃ القدر میں، لوح محفوظ میں قرآن رکھا ہوا تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے حوالے کر دیا، قرآن کو رکھو ایک ہی رات میں، ایک ہی بار۔ اور اسی لیے جبریل کو کیا کہا جاتا ہے؟ امین۔ اللہ نے امانت سونپ دی کن کو؟ جبریل کو۔ جب ضرورت ہوگی اور ہم حکم دیں گے جبریل، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورہ، کبھی چند آیتیں، کبھی آدھی آیت، کبھی ایک لفظ میرے نبی پر پہنچاتے رہنا جب میں بولوں گا۔ تو یک بارگی پورا قرآن جبریل تک آیا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر آتی ہے رمضان میں، اور رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ یہ ہے رمضان کا تقدس۔ اس کے بعد رمضان کے کچھ اعمال ہیں، اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے۔ رمضان کا استقبال ان طریقوں سے نہ کریں جو غیر اسلامی طور طریقے ہیں۔ مٹھائیوں کے پیکٹ آپس میں تبادل کرنا، آپ کسی کو مٹھائی بھیج رہے ہو، وہ کسی کو بھیج رہا ہے، کوئی کسی